ضعیف یا من گھڑت احادیث ان کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، داعی یا آپ عالم کہہ لیں یا کوئی حدیث کی خدمت کرنے والا طالب علم کہہ لیں، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ جہاں وہ صحیح اور صریح احادیث کو بیان کرے، لوگوں کو ان کے بارے میں رہنمائی کرے، اسی طرح جو من گھڑت اور موضوع احادیث ہیں یا ضعیف احادیث ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کی رہنمائی کرے کہ بھائی یہ حدیث قابل عمل ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ موضوع احادیث کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، بلکہ جب سے احادیث کی تدوین شروع ہوئی ہے، ان کو لکھا جانا شروع ہوا ہے، اس وقت سے ہی موضوع احادیث بھی آنی شروع ہوئی ہیں مارکیٹ میں، اور اس وقت سے ہی ان کا علماء نے ان کی تردید بھی کرنی شروع کی ہے۔ من گھڑت احادیث کو صرف اس صورت میں بیان کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے کہ جب ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا کہ بھائی یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس سے بچ جاؤ۔ امام نبوی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ موضوع یعنی من گھڑت احادیث کا ان کو جو بیان کرنا ہے وہ حرام ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، چاہے وہ احکامات سے متعلق ہو یا وہ واقعات سے متعلق ہو یا وہ قصص ہو یا ترغیب و ترہیب، مطلب کسی بھی موضوع پر ہو، اگر وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو بیان کرنا حرام ہے۔ اور ایک کثیر جماعت محدثین کی، علماء کی ہر دور میں ایسی رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اور اوڑھنا بچھونا ہی موضوع اور من گھڑت احادیث کو، اس کی جو ہے وضاحت کرنا، ان کو بیان کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ان موضوع اور من گھڑت احادیث کے بارے میں کون کام کرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر دور میں ایسے قد آور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے کھڑے رکھیں گے کہ جو احادیث کی چھانٹ پھٹک کریں گے، ان کو صاف ستھرا کر کے جو صحیح احادیث ہوں گی وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور جو موضوع اور من گھڑت احادیث ہیں ان کو لوگوں کے سامنے وضاحت کریں گے اور ان کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ وضاحت دی ہے کہ آخر یہ موضوع احادیث جو ہیں وہ لکھی کیوں جاتی ہیں، یہ بن کیسے جاتی ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ تفصیلی آگے جا کے بات کریں گے۔ مختصراً فرماتے ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے احادیث میں تحریف کرنے کا، وہ ہے اصل مقصد ہے قرآن پاک میں تحریف کرنا، قرآن پاک کو بدلنا۔ لیکن چونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کو، اس کے الفاظ کو بدلنا ممکن نہیں ہے، تو اب اس کا ایک چور رستہ ہے، وہ کیا کہ قرآن پاک کے الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بدل دیں۔ اب قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، سب سے مضبوط اور سب سے اتھینٹک جو قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب آپ احادیث میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے تو قرآن پاک میں اپنے آپ تحریف ہو جائے گی، تحریف لفظی نہیں ہوگی لیکن تحریف مان بھی ہو جائے گی۔ تو اس مقصد کے لیے قرآن پر تو زور نہیں چلا، لیکن احادیث میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے معاملات کرنے شروع کر دیے کہ احادیث کے اندر موضوع روایات کو گھسانا شروع کر دیا، من گھڑت اور ضعیف احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جس طرح انہوں نے اپنی کوششیں کی، ادھر دوسری طرف جو اہل حق علماء ہیں انہوں نے بھی اپنی کوششیں کی۔ محدثین نے ہر دور میں اس چیز کو سامنے رکھا کہ ہر دور میں لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے کہ یہ احادیث، یہ روایات موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان سے بچنا ہے، اور یہ صحیح اور صحیح ہیں، واضح ہیں، صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جانتے بوجھتے میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ سوچیں کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے کر آپ کی طرف منسوب کریں، تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں وہ شمار نہیں ہوں گے؟ تو لہٰذا یہ ایک ضروری کام ہے، اس کو سمجھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔